اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں میکات پہ پہنچ چکا ہوں اور یہاں پہ تھوڑا فاصلے پہ ہی گاڑی والے نے گاڑی روکی تھی۔ یہاں سے جس نے احرام لینا تھا وہ احرام لے رہا ہے، جس نے جو چیزیں لینی ہیں وہ لے رہی ہے۔ اصل میں میکات کی جو مسجد ہے وہ تھوڑا نیچے جا کے ابھی یہاں سے احرام خرید کے تو پھر ہم انشاءاللہ نیچے چلیں گے۔ میں نے بھی جو ہے وہ بیگ لینا تھا جو بیلٹ کی طرح کا ہوتا ہے، وہ مجھے چاہیے تھا، کیونکہ وہ چلو بندہ کمر پہ باندھ لیتا ہے اور اپنی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بندہ اس کے اندر ڈال لیتا ہے۔ ابھی میں نے یہ بیلٹ والا بیگ لیا تھا، مجھے یہی پسند آیا تھا کیونکہ یہ اچھا ہے، اس کے اندر اب وائلٹ موبائل ایزیلی آ جاتا ہے اور انشاءاللہ یہی جو دیکھا ہے اسی طرح کا ہی یہ میں بیگ لوں گا اور یہ اچھا بیگ ہے، ایزیلی جو ہے بالکل بیلٹ کی طرح یہ ہم باندھ لیتے ہیں کمر پر، اس کے اندر سامان رکھ لیتے ہیں۔ ابھی جی ہم نیچے جانے لگے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو نیچے جا کے مسجد کی زیارت کرواتا ہوں جہاں پہ احرام باندھا جائے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ احرام کی نیت کر کے ہم جو ہے وہ مکہ شریف کی طرف نکلیں گے۔ جی دوستو، ہم انشاءاللہ نیچے آ چکے ہوئے ہیں مسجد۔ ابھی آپ کو مسجد دکھاتا ہوں، اور یہاں پہ بہت زیادہ حمام ہے، ٹوائلٹس ہیں، نہانے کے لیے جو ہے وہ حمام بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں جہاں پہ نہا کے غسل کرنے کے بعد احرام باندھا جاتا ہے، عمرہ کی نیت کی جاتی ہے اور مسجد میں جا کے جو ہے وہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ ایکچولی یہ جو میقات ہے یہ طائف، وادی طائف میں میقات ہے، کیونکہ جو اس ایریا سے لوگ آتے ہیں جن کے راستے میں یہ طائف کا میقات پڑتا ہے وہ یہاں پہ نوافل ادا کرتے ہیں۔ یہ مسجد ہے جس کے اندر نوافل ادا کیے جاتے ہیں۔ میں بھی ابھی اپنا سامان پکڑ کے جو ہے وہ غسل خانوں کی طرف جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ غسل کرنے کے بعد احرام باندھوں گا، اور احرام باندھنے کے بعد انشاءاللہ اسی مسجد کے اندر جو ہے نوافل ادا کروں گا اور عمرے کی نیت کروں گا۔ ابھی آپ کو ایک اور بات بتاتا جاؤں، یہاں پہ جو ہے وہ جب عمرہ کرنے کے لیے احرام باندھا جاتا ہے تو نیت کرنے کے بعد آپ کسی طرح کا کچھ بھی نہیں کر سکتے، کنگھی نہیں کر سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، اور کافی زیادہ لوازمات جو ہیں وہ آپ کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں جن کو آپ نے پاسداری رکھنی ہوتی ہے، اور پھر ہی اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ عمرہ احسن طریقے سے کمپلیٹ ہوتا ہے۔ میں جی الحمدللہ احرام میں نے باندھ لیا۔ احرام باندھ کے میں جو ہے وہ حمام سے باہر آ گیا ہوں اور ابھی میں مسجد کی طرف جانے لگا ہوں، اور آپ کو مسجد کی زیارت بھی کرواتا ہوں جس کے اندر ہم جو ہے وہ نوافل ادا کرتے ہیں۔ یہ جی مسجد میں داخل ہوا ہوں میں، اور مسجد کا صحن دکھاتا ہوں آپ کو بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے عمرہ سٹارٹ کرنا ہوتا ہے، ادھر جب طواف کعبہ شروع ہوتا ہے تب مرد کے لیے لازم ہوتا ہے کہ اس نے اپنا ایک کندھا جو ہے وہ اس نے ننگا رکھنا ہوتا ہے، دایاں کندھا، اور اس کے بعد وہ طواف کیا جاتا ہے عمرہ کا۔ تو اس طواف کے علاوہ آپ جو ہے وہ احرام جو ہے وہ چادر کی طرح اپنے جسم کے گرد لپیٹ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ مسجد کے اندر جی داخل ہوا ہوں، آپ کو مسجد کا صحن دکھا رہا ہوں۔ یہ مسجد کا صحن ہے، ماشاءاللہ کافی بڑی مسجد ہے، اور ابھی آپ کو اس کے اندر کے بھی نظارے دکھاؤں گا، اور اس کے بعد ہم نوافل ادا کریں گے اور انشاءاللہ جو ہے وہ مکہ کے لیے نکلیں گے۔ یہاں سے جی مکہ کا فاصلہ جو ہے وادی طائف سے تقریباً 1 گھنٹے کا فاصلہ ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس دفعہ ہم بہت جلدی پہنچ چکے ہیں ادھر وادی طائف میں، ایزیلی جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی ہے، فجر کی نماز بھی ساتھ ہی پڑھیں گے اور عمرہ کی نیت کے نفل ادا کرنے کے بعد ہم نکلیں گے۔ مسجد کے اندرونی مناظر آپ دیکھیں، ماشاءاللہ کتنی پیاری مسجد ہے، لوگ سارے جو ہیں وہ نوافل ادا کر رہے ہیں۔ ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی تھی، ہم تھوڑا ویٹ کریں گے فجر کی اذان کا، اور نماز پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہے وہ نکلیں گے باہر۔ یہ مسجد کے نظارے ہیں جی، آپ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول نے جو ہے وہ عمرہ کے لیے، حج کے لیے حدود قائم کی ہیں جن کو میقات کہا جاتا ہے، وہ مکہ کے ہر طرف ایک اسپیسیفک فاصلے کے بعد آتی ہیں۔ لو جی ہم پہنچ چکے ہیں مکہ شریف میں، الحمدللہ مکہ میں پہنچ چکے ہیں جی۔ میرے پیچھے آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا یہ مکہ ٹاور، اور یہاں پہ جی ہم ابھی اندر جائیں گے۔ دیکھنے میں تو یہ جگہ تھوڑی نزدیک ایریا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن فاصلہ کافی زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ویڈیو کو زیادہ لمبا ہونے سے بچانے کے لیے میں تھوڑے فاصلے کے بعد جا کے ویڈیو کو بناؤں گا۔
مکہ کی شان اور مدینہ کی شان جو ہے یہ کبوتر ہے ماشاءاللہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے ساتھی تھے، جنہوں نے اللہ کے حکم سے غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھانے کے لیے وہاں پہ انڈے دیے تھے غار کے باہر۔ یہاں سے جی جاتے ہوئے آپ کو انشاءاللہ دکھاتا ہوں، ابھی آپ کو دیکھیں جی سارا کچھ آپ کو بھی دکھانے لگا ہوں۔ یہاں پہ آپ کو مکہ ٹاور بھی دکھاتا ہوں، جس کے بالکل نیچے جو ہے وہ کعبہ شریف ہے۔ اور بس شٹل جو ہے یہ آپ نظر آ رہی ہوگی، یہ بسیز جو ہیں یہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے یہاں پہ سارا دن چلتی ہیں، 24 گھنٹے چلتی ہیں، اور 2-3 ریال جو ہے اس کا کرایہ ہوتا ہے۔ اور آپ اگر ایک دفعہ کعبہ کی شریف کی طرف آ گئے ہیں تو شام کو اگر واپس جا رہے ہیں تو اسی ٹکٹ کے ساتھ آپ واپسی بھی لے سکتے ہیں، اسی ٹکٹ کے ساتھ آپ کو الگ سے نیا ٹکٹ نہیں لینا پڑتا۔ جب بھی آپ ٹکٹ لیتے ہو بس کی وہ 2 سائیڈ ٹکٹ آپ کو دیتے ہیں۔ یہ آپ کو جی نظارے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ، وہ آپ کو جو ہے وہ ابھی مکہ ٹاور نظر آیا تھا، اور دیکھنے میں مجھے بالکل یہ قریب لگ رہا ہے، لیکن ابھی مجھے کافی ٹائم لگے گا ادھر جاتے ہوئے۔ میں ادھر جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ جب میں قریب پہنچوں گا تو میں بھی اپنا دایاں کندھا جو ہے وہ ننگا کر لوں گا، کیونکہ میں نے طواف کرنا ہے عمرہ کا، تو اس کے لیے لازم ہوتا ہے مرد کے لیے اس نے دایاں کندھا جو ہے وہ ننگا کرنا ہوتا ہے۔ اور آپ کو انشاءاللہ کعبہ کی زیارت کرواؤں گا، پہلی نظر جب کعبہ کے اوپر پڑتی ہے وہ مناظر بھی آپ کو دکھاؤں گا، اور میرے سارے دوست ساتھ رہیے گا۔ اور جب کعبہ پہ پہلی نظر پڑے تو آپ اچھی اچھی دعائیں کیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے یہ دعائیں۔ یہ راستے میں جاتے ہوئے آپ کبوتر دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے سے دانہ کھا رہے ہیں، لوگ دانہ ڈال رہے ہیں کبوتروں کو، اور بہت زیادہ یہ کبوتر اتنے پیارے لگتے ہیں، دل کرتا ہے ان کو دانہ ڈالتے جاؤ، دیکھتے جاؤ دیکھتے جاؤ۔ یہاں سے جی چلتے چلتے یہ آپ کو فلائی اوور ایک نظر آ رہا ہے میرے سامنے، یہ حرم پاک کے اندر ہی ہے۔ ایکچولی یہ جب حج کا سیزن ہوتا ہے تو یہ فلائی اوور استعمال ہوتا ہے، یہاں اس کے اوپر سے لوگ پیدل جو ہیں وہ منی، مزدلفہ اور میدان عرفات کی طرف جاتے ہیں۔ وہاں سے آگے جا کے جو ہے وہ سرنگیں آتی ہیں جن کو ٹنلز کہا جاتا ہے، ان کے اندر سے گزرتے ہوئے دوسری سائڈ پہ جاتے ہیں جہاں پہ منی مزدلفہ کا ایریا ہے۔ ابھی مکہ شریف میں الحمدللہ کنسٹرکشن بہت زیادہ چل رہی ہے، اور جگہ جگہ راستے بھی بلاک کیے ہوتے ہیں کنسٹرکشنز کی وجہ سے، اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح مدینہ پاک میں بھی ایکسٹینشن کا کام بہت چل رہا ہے، اس کو وسیع کیا جا رہا ہے، مکہ میں بھی اس کو وسیع کیا جا رہا ہے۔ اور وہ آپ کو ایک یلو کلر کی نظر آ رہی ہوگی چھوٹی سی بلڈنگ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے جسے لائبریری میں تبدیل کیا گیا ہے۔ وہ چلتے چلتے دیکھیں جی آپ کو آئیڈیا تو ہو گیا ہوگا، ابھی بھی یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ میرے بالکل پاس ہے، لیکن ایکچولی یہ مجھ سے کافی دور فاصلے پہ ہے، اس لیے میں راستے میں تھوڑے تھوڑے کٹ کر کے جو ہے وہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو سکے۔ میں بالکل ابھی بھی نزدیک نہیں پہنچا ہوا جی، ابھی حرم پاک کے دودھ میں داخل ہو چکا ہوا ہوں اور چلتے جا رہا ہوں۔ اللہ خیر رکھے جی، انشاءاللہ ٹائم پہ ہم پہنچیں گے ادھر، اور اپنا جو ہے عمرہ سٹارٹ کریں گے۔ ابھی یہاں پہ میرے سامنے آپ کو یہ جو ہے وہ ریڈ کلر کی لائٹ میں جلتا ہوا کچھ نظر آ رہا ہوگا، اس کے پاس پہنچا ہوں۔ یہ اصل میں ٹوائلٹ ہے، حمام ہے، ان کے نیچے سے گزر کے جو ہے وہ میں نے دوسری طرف پہ جانا ہے، کیونکہ نیچے سے راستہ بنا ہوا ہے۔ اور حمام آپ کو ایک اور بات بتاتا جو انفارمیشن کے لیے، یہاں پہ جتنے بھی حمام ہیں وہ جتنے بھی کفار کے بڑے بڑے سردار تھے ان کے جو گھر ہیں ان کو ختم کر کے وہاں پہ حمام مطلب ٹائلٹس بنائے گئے ہیں، اور کفار کے گھروں کو ٹائلٹس میں تبدیل کیا گیا تھا، انہیں کی جگہ پہ یہ ٹائلٹس ہیں۔ اور یہ جو حمام ہے جہاں سے میں گزرنے لگا ہوں، یہ ابو جہل کے نام سے منسوب کیے گئے ہیں۔ یہاں پہ ابو جہل کا گھر تھا، اس کا محل تھا، اور اس کو ختم کر کے یہاں جو ٹائلٹ بنائے گئے ہیں وہ ابو جہل کے نام سے ٹائلٹ مشہور ہیں۔ اگر کسی نے زیادہ تر اگر کوئی مس ہو جاتا ہے تو سارے ایک دوسرے کو یہی بتاتے ہیں کہ ابو جہل کے جو حمام ہے وہاں پہ پہنچ جائیں تو انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی اور مل جاتے ہیں۔ یہ ابھی میرے سامنے یہ ابو جہل کے حمام آ چکے ہیں، یہاں سے ہم گزریں گے نیچے سے، کیونکہ اگر اوپر سے جاؤں تو زیادہ لمبا فاصلہ پڑے گا، مجھے یہاں سے شارٹ کٹ لینا ہے کیونکہ ابھی بھی فاصلہ زیادہ ہے، اور پہنچنے والا ہوں الحمدللہ حرم کے پاس نزدیک، زیادہ سے زیادہ نزدیک کعبہ کے پہنچنے والا ہوں، اور انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا نیچے میطاف جو ہے وہاں پہ ہی میں طواف کعبہ کروں، کیونکہ اگر اوپر والی فلور میں جاؤں گا تو وہ بہت لمبا طواف ہوگا اور بہت مشکل ہو جائے گا سفر، اور انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ میں انشاءاللہ میطاف میں ہی طواف کروں۔ یہ ابھی ابو جہل کے حمام آ چکے ہیں، یہاں سے میں نیچے سے یہ دیکھے راستہ بنا ہوا ہے اور سائڈوں پہ سارے حمام ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ان حماموں کے نیچے سے گزرتے ہوئے میں دوسری سائڈ پہ جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ جا کے جو ہے وہ
طواف کعبہ کروں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے اپنا دایاں کندھا جو ہے وہ بھی ننگا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ لازم ہوتا ہے جب طواف کر رہے ہوتے ہیں تو دایاں کندھا جو ہے وہ ننگا کرنا لازم ہے۔ اب الحمدللہ جو ہے وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں جی، بالکل نزدیک پہنچ رہا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کو میں جو ہے وہ کعبہ پہ آپ کی پہلی نظر ڈلواؤں گا جیسے میری ڈلے گی، اور اچھی اچھی دعائیں کیجئے گا سارے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی دعائیں قبول کرے اور آپ سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ کی کعبہ پہ پہلی نظر پڑے تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ میں جتنی بھی جائز حاجتیں، جتنی بھی دعائیں کروں میری قبول و منظور فرمانا۔ اس طرح آپ کی یہ جب دعا قبول ہوگی تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ آپ جتنی بھی دعائیں کریں گے اللہ کے گھر میں، اللہ تعالیٰ آپ کی وہ ساری دعائیں قبول فرمائے گا۔ لو جی، ہم کعبہ کے بالکل نزدیک پہنچ چکے ہیں، اور ابھی میں اپنا جو ہے وہ دایاں کندھا جو ہے اسے ننگا کروں گا، تاکہ میں نیچے جا کے جو ہے وہ آرام سے طواف کر سکوں، اور آپ کو بھی جیسے جیسے میں پہلی نظر ڈالوں گا کعبۃ اللہ پہ، ویسے ہی میں انشاءاللہ کیمرہ اس طرف لے کے جاؤں گا، اور آپ بھی اپنی پہلی نظر کعبۃ اللہ پہ ڈالیے گا۔ کندھا ننگا کر لیا ہے، ابھی میں نیچے جانے لگا ہوں، میطاف میں رستہ ہے، نیچے لوگ جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو کعبۃ اللہ کی زیارت کرواؤں گا، اور اس کے بعد میں آپ دوستوں سے جو ہے نا وہ اجازت بھی مانگوں گا، کیونکہ پھر میں نے عمرہ جو ہے وہ کرنا ہے، تاکہ میں کسی طرح کا ڈسٹربنس پیدا نہ ہو اور آرام سے عمرہ کر سکوں، اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگ سکوں، اور اپنے سب دوستوں کے لیے بھی انشاءاللہ دعا کروں گا جنہوں نے مجھے دعا کے لیے کہا تھا۔ ابھی جی انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے لگی ہیں، آپ کو کعبۃ اللہ کی زیارت ہونے لگی ہے، اور الحمدللہ میں بھی زیارت کرنے لگوں کعبۃ اللہ کی، اور سارے دوست اچھی اچھی دعائیں جو ہے وہ کیجیے گا جیسے ہی کعبہ پہ نظر پڑے۔ ابھی آپ دیکھنا یہ نیچے جا رہا ہوں، اور کعبۃ اللہ پہ آپ کیمرہ ابھی دینے لگا ہوں، اور سارے دوست دل میں اچھی اچھی دعائیں جو ہیں وہ کر لیجئے گا۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ابھی دیکھیے جا جی، وہ کعبۃ اللہ آپ کے سامنے آ گیا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کی نیک دلی حاجتیں پوری فرمائے، اور یہاں پہ میں جتنی بھی دعائیں کروں میری تو یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری ساری وہ دعائیں قبول و منظور فرمائے۔ میں بالکل کعبہ کے نزدیک پہنچ رہا ہوں، اور انشاءاللہ ادھر نیچے میطاف میں جو ہے وہ طواف کروں گا، جو اپنا عمرے کا طواف ہے، اس کے بعد سعی کروں گا، لیکن میں آپ لوگ دوستوں سے اجازت چاہوں گا یہاں پہ ہی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، سدا مسکراتے رہیں، آباد رہیں۔ آپ لوگ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میں الحمدللہ ابھی جو ہے وہ اپنا عمرہ جو ہے وہ شروع کرنے لگا ہوں۔ حجر اسود کے بالکل سامنے سے عمرہ کا طواف شروع ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے گا تاکہ میں احسن طریقے سے کوشش کروں کہ میرا عمرہ جو ہے وہ ہو سکے۔ سب دوستوں کے لیے اگین دعا ہے، سدا خوش رہیں، مسکراتے رہیں۔ سب دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔